ماتم کرتا ہے ان کی شہادت پر، ان کا قاتل بھی وہی حضرات۔ لہذا اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو نئی چیز کا رواج دے رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی اصل، اس کی بنیاد نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود۔ تو میرے دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں جو 10 محرم کے مہینے میں جو چیزیں رائج ہیں، آپ 1 تاریخ سے لے کے 10 محرم تک رسم و رواج کو انگلیوں پر گنیں، سب شمار ہو جائے گا، چاہے وہ اس مہینے کا کھچڑا بلیدہ ہو، چاہے شمشیر زنی ہو، چاہے تعزیہ داری ہو، چاہے امام باڑہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی اثر نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں گا، یہ آیا کہاں سے، کون لے کے آیا، اس کا اسلام سے کیا تعلق تھا۔ سب سے پہلی بات جو آج ہمارے معاشرے میں تعزیہ داری کا معاملہ ہے، تعزیہ داری کا معاملہ ہے۔ میرے دوستو، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا شیوا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، اور اسلام سے خارج عمل کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو جائیں، ہمارا روب و دبدبا غیروں پر ہو اور ہم غیروں سے آگے بڑھ جائے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میرے کو یاد ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوستو، یہ تعزیہ داری کا معاملہ رہا، جہاں سے ماتم بھی شروع ہوتا ہے، شمشیر زنی بھی شروع ہوتی ہے، سینہ کوبی شروع ہوتی ہے، گریبان پھاڑنا کا ابتدا ہوتا ہے، یا گال پر تھپڑ مارنا، سر کو نوچنا شروع ہوتا ہے، جلسے جلوس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تقریباً اسلام کے آنے کے بعد 350 سال کے بعد بغداد سے شروع ہوتا ہے، 351 ہجری میں، 351 ہجری میں شروع ہوتا ہے۔ شروع کرنے والا شیعہ رافضی، وہ معز الدولہ دہلوی، جو بغداد کا حکمران، 1 نمبر کا کٹر شیعہ، 300 سال، 350 سال پہلے تعزیہ داری بھی نہیں، 350 سال پہلے ماتم بھی نہیں تھا، 350 سال پہلے جلوس بھی نہیں تھا، 350 سال پہلے عورت اور مردوں کا ممنوع عمل، روڈ پر نکل کر ماتم کرنے کا عمل نہیں تھا۔ معز الدولہ دہلوی نے 351 ہجری میں بغداد کے اندر حکم نافذ کر دیا علل اعلان کہ اب جتنے عورتیں اور مرد ہیں روڈ پر آ جائیں، اپنی دکانوں کو بند کر دیں، اپنے کاروبار کو بند کر دیں، اپنے تعزیہ داری کے پیچھے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ماتم کنو ہو، تاکہ ان کی شہادت میں شامل ہو کر ہم بھی اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ ایک اور اس ملعون کا عمل میں بتاتے چلا ہوں، معز الدولہ دہلوی شیعہ رافضی، انہوں نے بغداد کی جامع مسجد کے دروازے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقا کا نام لے کر لعنت کے الفاظ لکھوائے۔ اسی سال تمام عورتوں اور مردوں کو باہر کر دیا، لیکن سنی حضرات کے سینے پر چھری چل رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ حضرت معاویہ کو گالی دی جائے، وہ کیسے برداشت کرتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمتیں لگائے جائے، ان کو لعن طعن کیا جائے۔ سنی حضرات کیسے برداشت کرتا کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو گالی دے، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال 351 ہجری میں
اپنے دل کو مسل کر رہ گئے، لیکن 352 ہجری میں جب اسی طریقے سے حکم نافذ کیا معز الدولہ دہلوی نے، تمام لوگوں کو شہر سے باہر ہونے کا حکم دے دیا، تو سنی حضرات اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ لعنت کے الفاظ بغداد کی جامع مسجد کے دروازے پر برداشت نہ کر سکے، وہ سینہ سپر ہو گئے، شانہ بشانہ ان شیعہ کے آ گئے۔ روایت تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بغداد کے گلیوں میں جب دونوں طرف سے دست و گربا ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے، لڑائی شروع ہو گئی، تو بغداد کی گلیاں بھی خون سے رنگی ہو گئی، بغداد کی گلیاں بھی خون سے رنگی۔ یہ ماتم عزاداری 351 ہجری سے شروع ہوتا ہے، 351 ہجری سے شروع ہوتا ہے، جو آج تک رائج ہے۔ مجھے بتاؤ، اسلام مکمل ہوا حجۃ الوداع میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں آپ نے اعلان کر دیا، آیتیں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن آج ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ تازیہ داری ہو، عزاداری ہو، ماتم ہو، کھچڑا ملیدہ ہو، شمشیر زنی ہو، سینہ کوبی ہو، جھنڈیاں لگانا ہو، فاتحہ کرانا ہو، امباروں کے چاروں طرف طواف کرتا ہو، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی دوسری چیز کے طواف کرنے کو حرام قرار دیا۔ اگر کوئی چیز اس روئے زمین پر مقدس مقام کی حیثیت سے کوئی جگہ رکھتی ہے، وہ مسجد کی ہے۔ واقعی اگر طواف کے لائق بیت اللہ کے بعد کوئی جگہ ہوتی، وہ مسجد کی جگہ ہوتی۔ آپ نے آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کسی دوسری مسجد کا طواف کیا جا رہا ہو؟ لیکن امام باڑے کا طواف ہوتا ہے، امام باڑے کا طواف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام باڑے کی بھی تاریخ بتاؤں آئی کہاں سے۔ میرے دوستو، یہ اتنی سی بات ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ اتنی سی بات، عزاداری کا، ماتم کا وغیرہ وغیرہ، اس کا تعلق اس عمل کا تعلق شیعہ سے۔ شیعہ تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس شیعہ تو یہودیوں کے نسل سے ہے، شیعہ یہودیوں کی اولاد ہے، اور شیعت اور رافضیت کی بنیاد جس نے رکھی وہ بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا، اور وہیں سے یہ بنیاد پڑی ہے۔ آج جو حضرت حسین کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ میں ماتم کرتے، ان کی شہادت کو مناتے، آپ حقیقی تاریخ کو پڑھیں، اصل تاریخ کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا جو شیعہ آج ماتم کرتا ہے ان کی شہادت پر، ان کا قاتل بھی وہی حضرات ہے، ان کا قاتل بھی وہی، ان کو شہید کرنے والا بھی وہی ہے، میدان میں ان کو ذلیل کرنے والا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی شیعہ رافضی حضرات ہے جنہوں نے شہید کیا، وہی پھر الٹے اپنے اوپر سے الزام کو دفع کرنے کے لیے ان کے نام پر ماتم بھی کرتے، ان کے نام پر کھچڑا ملیدہ بھی تقسیم کرتے، انہی کے نام پر تازیہ داری بھی کرتے، انہی کے نام پر جلسے جلوس بھی کرتے، انہی کے نام پر باہر نکل کر سینہ کوبی بھی کرتے۔ لیکن ان کا سینہ کوبی کرنا، یہ تمام عمل یہ شیطانی عمل ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں، آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس یزید اور عبداللہ بن زیاد کے سامنے کیوں آ گئے؟ میدان کربلا میں اپنے تمام گلستان کو شہید کرنا منظور کیوں کر لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن زیاد اور یزید بن معاویہ، ان کی جو حکومت تھی وہ خلافت نہیں تھی، ان کی بادشاہت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہت کے قائل نہیں تھے، خلافت کے قائل تھے۔ اور بادشاہت و خلافت میں فرق کیا ہے؟ خلافت رب کی طرف سے ہوتی ہے، خلیفہ ایک روئے زمین پر عوام کی رائے پر طے ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق تمام امور کو نافذ کرتا ہے، اور بادشاہت کا جو امور ہوتا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق سیاست پر، اس کی اپنی رائے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر جو ہے
خلافت کا ہی نہیں ہے، بادشاہت ہے، اور بادشاہت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی، ان کے حامی بن کر نہیں آئے، ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے ان کی حمایت سے کھڑی گئے ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یزید یا عبداللہ بن زیاد یہ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کے امور کو اپنے پاؤں تلے روکنے والا ہے۔ میں ایسے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی قربان کرنے والوں کو پر ہاتھوں پر بیٹھ نہیں کر سکتا۔